دیکھیں گے، ضرور ہمیں غار میں دیکھ لیں گے اور گرفتار کر لیں گے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے اپنے اس عظیم الشان دوست اور ساتھی اور رفیق سے، صدیق سے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا غم نہ کرو میں ہوں تمہارے ساتھ، نہیں، توحید کا درس وہاں بھی نبی کائنات دے رہے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کرو، فکر نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ درس ہے سب ساری کائنات کے لوگوں کے لیے۔ سنو مسلمانوں، یہ درس ہے تم سب کے لیے۔ ہاں، کبھی بھی خود کو اکیلا نہ محسوس کرو، اللہ کو اپنا مددگار، اپنا حامی، اپنا ناصر سمجھو۔ اللہ ہاں تو ہے اکیلا مت سوچا کر۔ میرے استاد محترم کا ایک شعر مجھے یاد آ گیا، وہ انہوں نے سنایا، اور اس کے بعد جب بھی میں اکیلا ہوا تو مجھے وہ شعر یاد آتا تھا، کوئی نہیں تو ساتھ خدا ہے، کوئی نہیں تو ساتھ خدا ہے، تو ہے اکیلا مت سوچا کر، ہفتے میں 2 تو گز ہے اکیلا مت سوچا کر، کوئی نہیں تو ساتھ خدا ہے، کوئی بھی نہ ہو اللہ تمہاری مدد کرے۔ اگر تم نیک ہو، صالح ہو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ سے پہلے کانٹوں سے، سانپوں سے، حیوانوں سے، جانوروں سے، ایسے لوگوں سے جو جن سے تم ڈرتے ہو، انہی لوگوں سے اللہ تمہاری مدد کروائے گا انشاءاللہ تبارک۔ اس کی مرضی ہے، ہاں اس کی مرضی۔ یہ دیکھو نا، کفار کھڑے ہیں، اگر اپنے پیروں کو دیکھتے تو نبی نظر آتے، لیکن انہیں پیر دیکھنے کی توفیق ہی اللہ نے نہ دی۔ اور جامع مسجد لا تحزن ان اللہ معنا، بہت سارے لوگوں نے دیکھیں یہ بھی یہودیوں کی کتنی خطرناک سازش ہوتی ہے، عقیدے توحید سے لوگوں کو ہٹانے کی، اور اللہ کے اس عظیم الشان معجزے کو، معجزے سے مسلمانوں کے ایمان اور عقیدے کو ہٹانے کی۔ یہ نہ سوچو کہ اللہ بڑی باریکی سے ایک دوسری چیز وہاں پیدا کی گئی۔ کیا پیدا کی گئی؟ ارے دیکھو شیطان کتنا شاطر اور کتنا خبیث ہے کہ یہ ایمان ہمارا ہے کہ اللہ دن کے اجالے میں بھی اندھا کر سکتا ہے۔ اللہ دن کے اجالے میں، اور صبح کا سویرا ہم نے دیکھا وہی نبی کفار قریش ننگی تلواریں لیے ہوئے کاشان نبوت کو گھیرے ہوئے، اور ان کے درمیان سے نکل کر کے چلا جاتا ہے۔ نبی کو نہیں، نبی انہیں نظر نہیں آتے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ نہیں عقیدہ ہے؟ اور یہی عقیدہ ہمیں بتلانا بھی چاہ رہا ہے اللہ، اور سیرت سے یہی درس ملتا ہے کہ اللہ جب جو چاہے جو کر سکتا ہے۔ واللہ فعال لما یرید، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہی درس ہے اور یہی عقیدہ حقیقی ہے کہ اللہ بغیر کسی اسباب اور کے ذریعے کے بھی مدد کر سکتا ہے۔ جو اللہ میاں بیوی کے ملاپ سے نرینہ اولاد عطا فرماتا ہے، وہ بغیر ماں کے بھی بیٹا اولاد دے سکتا ہے، بغیر باپ کے بھی اولاد دے سکتا ہے، اور بغیر ماں اور باپ کے بھی انسان کو پیدا کر سکتا ہے۔ اور یہ پوری تاریخ موجود ہے ہمارے سامنے۔ لیکن شیطان کا برا ہو، بہت سارے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کو یہ بتا دیا گیا، اور باقاعدے پوسٹروں میں، کارٹونوں میں، اور باقاعدے اس کے کیا کہتے ہیں پوسٹر بنائے گئے۔ کیا ہے؟ غار ثور میں جہاں اللہ کے نبی چھپے ہیں، وہاں کبوتروں نے انڈا دے دیا، مکڑی نے جالے بن دیے، اس لیے کفار کو نبی نظر ہی نہیں آئے۔ اللہ دیکھیں اس سازش کو کس طرح اور کتنے حسن اور کتنی خوبی سے سازش کے ذریعے مسلمانوں کے دماغوں میں ڈال دیا گیا کہ تمہیں اللہ کی طرف کوئی ذریعہ، کوئی بولو یہ کن کا کارنامہ ہے؟ جو بغیر وسیلے کے کہیں نہیں پہنچ سکتے بیچارے، وہ اللہ کے لیے اب یہاں ثابت کرنا ہے نا، دیکھو اللہ کے نبی بھی بغیر وسیلے کے نہیں بچے۔ کبوتر آ گئے، محبت میں آ گئے، مکڑیوں نے جالا بن دیا، محبت ذلیل آدمی اللہ سے ڈر۔ یہ جھوٹی کہانیاں، قصے قوالوں کے ہمارے ایمان اور عقیدے کو کس طرح سے گمراہ کیا گیا بتاؤ میاں۔ اللہ اکبر، اللہ کو کس طرح سے مانو، اللہ کو کس طرح سے مانو۔ قرآن کہتا ہے، نبی نے کہا، جب ابو بکر نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ اگر اپنے پیروں کو دیکھ لیں گے تو ہمیں گرفتار کر لیں گے، نبی نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا۔ تجھے پتا نہیں کہ چمکتی ہوئی تلواروں کی چھاؤں سے گزر کر کے آیا ہوں، یہاں تو میں غار میں بیٹھا چھپا ہوں،
اللہ ہمارے ساتھ ہے. جو اللہ ان کی صفوں کو چیرتے ہوئے مجھے نکال سکتا ہے، وہ چھپے ہوئے نبی کو اس غار میں بچا کیوں نہیں سکتا ہے؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ ان کی آنکھوں کو اندھا کر دے. آنکھ بنانے والا کون ہے؟ کان بنانے والا کون ہے؟ ہاتھ بنانے والا کون ہے؟ اب جب بنانے والا مالک ہے، جب آپ ایک مشین بناتے ہو، جیسے چاہو اس کو یوز کرو، استعمال کرو، آپ اس کے مالک ہیں. ایسے ہی ہم اللہ کی مشین ہیں. اللہ نے ہم کو بنایا ہے. جب چاہا آنکھ چھین لیا، جب چاہا کان چھین لیا، جب چاہا زبان گونگ کر دی، لولا کر دیا، لنگڑا کر دیا. اس کی مرضی ہے، اس کی مرضی ہے. ہم تو اس کے ہاتھ میں ہیں، وہ جیسے چاہے ہم کو استعمال کرے. وہ جو ہمیں بچانا چاہ رہا ہے تو کوئی ہمیں مار، اور اگر ہمیں کوئی مارنا چاہے تو کوئی بچا نہیں سکتا ہے. اللہ اکبر. تو وہ ابو بکر صدیق، ان کی صاحبزادی حضرت ام المومن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، جن کے تقوی اور طہارت اور جن کے جود و سخا کا تذکرہ اللہ نے قرآن کریم میں کیا ہے، اور جسے سید المرسلین، خاتم النبیین، پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونے کا، مرنے کے بعد بھی سونے کا شرف حاصل ہوا ہے. وہ ابو بکر صدیق جو قیامت کے دن نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے پہلے کون اٹھے گا، آپ فرماتے ہیں سب سے پہلے میری قبر کھولی جائے گی، اس کے بعد ابو بکر میرے ساتھ اٹھیں گے. اللہ اکبر. کون اٹھے گا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ اٹھیں گے، اور انہی کے ساتھ جنت میں داخل بھی ہوں گے. اس ابو بکر کی بیٹی صدیقہ کائنات ام المومن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور یہ تو باپ کا تذکرہ رہا، اور باپ کا میں تذکرہ کروں تو صرف سیرت ابو بکر ہی بڑی لمبی طویل ہو جائے گی، لیکن مجھے صرف ایسے آپ کو بھی یہ ذہن دینا ہے، اور ان بدعقیدہ کلمہ پڑھنے والے، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے بدعقیدہ اور گمراہ لوگوں کو بھی یہ بتلانا ہے کہ جن کے بارے میں تم اپنی زبانیں کھولتے ہو، یاد رکھو یہ ہمارا ایمان کہتا ہے کہ تم یقیناً نبی سے محبت کرنے والے نہیں، اسلام سے محبت کرنے والے نہیں، بلکہ یقیناً تم دائرہ اسلام سے خارج اور باہر ہو. تم یقیناً کسی سازش کے یا تو شکار ہو، یا تمہیں گمراہ کیا گیا ہے. سدھرو اور سمجھنے کی کوشش کرو، ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں، آؤ. اور ان کی والدہ حضرت ام رمان بنت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ کتنی قابل ستائش ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دفنایا. جب ان کی والدہ محترمہ کا انتقال ہوا، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وہ ساس ہوئی ام رمان، جب ان کو دفنایا گیا تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من سرہ ان ينظر الى امرأة من الحور العین فلینظر الى ام رمان. جسے کسی ایسی خاتون کو دیکھنا پسند ہو جو جنت کی حور ہو، وہ ام رمان کو دیکھ لے، یہ جنت کی حور. وہ ہیں والدہ محترمہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدہ ام رمان کا پہلا نکاح عبداللہ ازدی سے ہوا. اس کی وفات کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق سے ان کی شادی ہوئی، اور انہی سے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش ہوئی. جنم لیا حضرت عائشہ صدیقہ نے. شوال کا مہینہ تھا اور نبوت کا 5واں سال تھا، اور جولائی انگلش کا مہینہ جولائی سن 614 عیسوی میں حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی دھرتی پر پیدا ہوئی، اور ہجرت سے 3 برس پہلے سید المرسلین علیہ السلام سے آپ کی شادی ہوئی. 9 برس کی عمر میں مدینہ منورہ کے اندر رخصتی ہوئی، اور 18 برس کی عمر میں ربیع الاول 11 ہجری کو آپ حضرت عائشہ صدیقہ بیوہ ہو گئیں، یعنی پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے اور اس دار فانی سے کوچ کر گئے. بچپنا کیسا گزرا؟ بچپن میں حضرت عائشہ صدیقہ گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی. اسی لیے محدثین نے یہ بھی مسئلہ بتایا کہ بچے اگر گڑیوں سے کھیلیں تو اس میں کوئی قباحت اور کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جھولا جھولنا پسندیدہ ان کا کھیل تھا. اور آج بھی آپ دیکھیں بچوں کی عادت ہوتی ہے، بابا گارڈن لے کے چلو، جھولا جھلاؤ، یہ کراؤ وہ کراؤ، وہی بچپن کی عادتیں. جھولا جھولنا بڑا پسند تھا. چنانچہ ایک روز سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گڑیوں کے ساتھ کھیل رہی تھیں اپنی سہیلیوں میں بیٹھ کر. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر حاضر ہوئے. یہ شادی کے بعد کا واقعہ میں بتلا رہا ہوں. شادی کے بعد گڑیوں کے ساتھ بیٹھی کھیل رہی تھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. گڑیوں میں آپ نے دیکھا کہ گڑیوں میں ایک گھوڑا ہے جس کے 2 پر لگے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ یہ کیا ہے؟ عرض کی یہ گھوڑا ہے.
آپ نے فرمایا یہ گھوڑا ہے تو اس کے گھوڑوں کے پر کہاں ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا گھوڑا ہے تو گھوڑوں کے پر تو نہیں ہوتے. لیکن ام المومنین عائشہ صدیقہ نے برجستہ کہا کیوں نہیں؟ سلیمان علیہ السلام کے پاس پروں والے گھوڑے نہیں تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب سنا، بے ساختہ آپ کی لبوں پر مسکراہٹ کھیل گئی. اس واقعے سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فطری حاضر جوابی کا پتہ چلتا ہے کہ کتنی حاضر جواب تھی کہ ادھر نبی نے پوچھا اور ادھر سوال بھی. اور اسی طرح سے تاریخی معلومات کا بھی پتہ چلتا ہے، مذہبی واقفیت کا اور ذکاوت ذہنی کا بھی پتہ چلتا ہے، اور ان کے سوجھ بوجھ اور فہم کا بھی اندازہ ہوتا ہے. اور حضرت ام المومنین کا حافظہ اس قدر قوی اور اس قدر تیز تھا کہ جو ایک بات ایک دفعہ سن لیتی تھی الحمدللہ ان کے حافظے میں وہ بات محفوظ ہو جاتی تھی. ہجرت کے وقت جب نبی نے ہجرت کی آپ کی عمر 8 سال کی تھی، لیکن قوت حافظہ کا یہ عالم تھا کہ ہجرت کی تمام جزئیات اور تمام کیفیات کو آپ کے بیان کرتی ہیں، اور آپ کے ذہن پہ وہ باتیں ساری نقش تھیں اور ان کی باتوں میں موجود ہیں. چنانچہ عمر کی ابھی 9 بہاریں یعنی 9 سال ہی دیکھی تھیں کہ کاشان نبوت میں شمع فروزہ بن کر جلوہ نما ہوئیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کٹیے میں، اس گھر میں خوشیوں کی بہار بن کر کے آئیں. آپ ان دنوں وہ ایسا عالم تھا کہ اپنی پہلی بیوی خدیجۃ الکبریٰ جو محسنہ تھیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب کچھ جنہوں نے قربان کر دیا تھا، مصائب جن کی وفات ہو چکی تھی ان دنوں اضطرابی کیفیت سے اور دوچار تھے، کفار کی مشکلات اور پریشانیوں سے بھی دوچار تھے، ہجرت کی مشقتوں سے بھی آپ پریشان تھے. چنانچہ ان کی وفات ہو چکی تھی، ان غم میں آپ مبتلا تھے اور پریشانی میں تھے. اسی دوران حضرت خولہ بنت حکیم یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ بڑے پریشان ہیں، بڑے خاموش رہتے ہیں، بڑے غمزدہ ہیں، ہم لوگوں سے یہ منظر دیکھا نہیں جاتا، تو آپ ایسا کریں، آپ کی محترمہ انتقال کر گئی ہیں، آپ دوسری شادی کر لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ دوسری شادی کس سے کر لوں؟ تو انہوں نے کہا بیوہ بھی ہے کنواری بھی ہے. تو کہنے لگے کہ بیوہ اور کنواری دونوں طرح کی لڑکیاں کہاں موجود ہیں؟ کہنے لگی کہ بیوہ سودا بنت زمعہ ہیں اور کنواری ابو بکر صدیق، ابو بکر کی بیٹی عائشہ ہیں، آپ چاہیں تو ہم بات چلاتے ہیں. چنانچہ اللہ کے نبی نے گرین سگنل دیا اور کہا ٹھیک ہے بات چلاؤ. چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی خولہ، اور انہوں نے عرض کی کہ ایسا ایسا مسئلہ ہے اللہ کے نبی کو تمہاری بیٹی کی شادی. انہوں نے کہا اگر اللہ کے نبی کو چاہیے تو کوئی بات نہیں، ہم راضی ہیں. چنانچہ اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی، اور ام المومنین تمام کائنات میں اور قیامت تک آنے والے مومنوں کی ماں بننے کا شرف ابو بکر صدیق کی اس عظیم الشان بیٹی کو حاصل ہوا. حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سید المرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی آپ کو اس دنیا میں سب سے زیادہ کون پسند ہے، کس سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ سے. اللہ، کس سے؟ عائشہ سے. تو انہوں نے کہا، پوچھنے والے نے پوچھا کہ مردوں میں کس سے زیادہ سب سے زیادہ آپ کو محبت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوہا، عائشہ کے باپ سے، یعنی ابو بکر صدیق. اللہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گھر میں رخصت ہو کر کے آئی تھی وہ کوئی محل یا کوئی بادشاہ کا بنگلہ نہیں تھا، یا بادشاہ کا کوئی قصر اور محل یا کوئی حویلی نہیں تھی، بلکہ اللہ اکبر اللہ اکبر، ذرا غور سے سنیے. بنو نجار کے محلے میں ایک چھوٹی سی جھوپڑی تھی، مسجد نبوی کے چاروں طرف چھوٹے چھوٹے کمرے اور حجرے بنائے گئے تھے. انہی میں سے ایک حجرہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا، اور یہ مسجد کے مشرقی جانب یہ کمرہ واقع تھا. چھت کی جو وسعت تھی، چوڑائی تھی، وہ 6-7 ہاتھ سے زیادہ نہیں تھی. دیواریں مٹی کی بنی ہوئی تھیں، چھت کے اوپر کھجور کی ٹٹیاں پڑی تھیں، اور اوپر سے سورج کی گرمی نہ آئے اس لیے اس کے اوپر کمبل ڈال دیا گیا تھا. بلند اتنی تھی وہ چھت کہ کھڑا ہو کر کے اگر کوئی آدمی ہاتھ اٹھائے تو اس چھت کو کھجوروں کی چھو لے. دروازہ صرف ایک پٹ کا تھا جو ہمیشہ کھلا ہی رہتا تھا، بند نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس کے اوپر ٹاٹ کے یا کمبل کے
پردے پڑے ہوئے ہوتے تھے، یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ تھا، اور آپ نے ازواج مطہرات سے بائیکاٹ کر کے 1 مہینہ اسی کمرے کے اوپر بالا خانہ بنا تھا، آپ نے اس کے اوپر گزارا تھا، 1 مشکیزہ اور پانی پینے کے لیے صرف 1 پیالہ تھا۔ یہ گھر اگرچہ دنیاوی مال و دولت سے خالی تھا، لیکن روحانی اور علمی مال و دولت سے، مال و ملال سے یہ گھر